الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلی اولیاء امتہ والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم محترم احباب، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے پہلے سپارہ سے سورۃ البقرہ سے چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت
ایک حکم کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور میں بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آواز تھوڑی سی کھول دیں۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کرنے میں کافی حیل و حجت سے کام لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ اکبر۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کرنے میں کافی حیل و حجت سے کام لیا، مختلف سوالات کرنے شروع کر دیے انہوں نے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ان سوالات کے جوابات میں ایسی پابندیاں عائد کی گئیں کہ بعد میں پھر ان کے لیے اس حکم کو عمل میں لانا مشکل ہو گیا اور ان پابندیوں والی گائے ڈھونڈنی مشکل ہو گئی۔ ان آیات مبارکہ کی جو آج میں نے تلاوت کی ہے، اس کا مقصد وہ یہ ہے کہ یہود اس وقت بھی ایک قربانی گایوں کی وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے منصوبے اس وقت انتہائی گھنونے ہیں، جن کا اظہار ان کی طرف سے واضح طور پر ہو رہا ہے۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ عرض کر کے تو پھر میں اپنے عنوان کی طرف آنا چاہوں گا کہ اس وقت یہود کے کیا عزائم ہیں اور اس کے لیے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم سے ہنسی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے فرمایا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ ہمیں ذرا بتائیں کہ کس طرح کی یہ گائے ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جو نہ ہی زیادہ بوڑھی ہے نہ ہی جوان ہے، ان دونوں کے درمیان ہے، تو اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزرو۔ لیکن انہوں نے دوسرا سوال کر دیا، کہنے لگے اپنے رب سے پوچھئے کہ ہمارے لیے بیان کریں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یوں فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے اور اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے۔
انہوں نے پھر تیسرا سوال کر دیا، کہنے لگے اپنے رب سے پوچھئے، ہمارے لیے بیان کرے کہ یہ گائے کیسی ہے، یہ گائے تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو رہی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پانے والے ہو جائیں گے، ایک دفعہ پھر مزید تفصیل پوچھئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہے کہ جو محنت نہیں کرتی ہے کہ وہ زمین کو جوتتی ہو یا کھیتی کو سیراب کرتی ہو، وہ بالکل بے عیب ہے، اس کے اوپر کوئی داغ بھی نہیں ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اب آپ حق لے آئے ہیں، تو پھر انہوں نے بہرحال اس کو ذبح کیا، ایسی گائے ڈھونڈ کے اس کو ذبح کیا، اگرچہ وہ اس کے کرنے والے نہیں تھے، لیکن بہرحال جو ہے برے دل سے، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ برے دل سے انہوں نے ذبح کیا۔ میرے محترم احباب، دور حاضر میں جو وہ اب عنقریب ایک گائے ذبح کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، گائیوں کی قربانی کرنے کا، اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے مجھے تھوڑا سا ماضی میں جانا ہوگا۔ 2014-2015 ان 2 سالوں کے اندر 4 چاند گرن لگے تھے، جو کہ سرخ چاند گرن تھے، جن کو خونی چاند گرن کہا جاتا ہے۔ بائبل کے عہد نامہ قدیم کی ایک کتاب ہے یوئیل، اس کے 2 باب کی آیت نمبر 30 سے 32 تک سورج گرہن کا بھی تذکرہ ہے اور چاند کے خون ہونے کا تذکرہ ہے، علامات قیامت کے حوالہ سے۔ اسی طرح بائبل کا عہد نامہ جدید، اس کی کتاب اعمال، اس کے 2 باب کی آیت 19-20 میں بھی سورج گرہن کا بھی تذکرہ ہے اور سرخ چاند گرہن، خونی چاند گرہن کا بھی تذکرہ ہے۔ یہودیوں کی ایک بڑی مشہور کتاب تورات کے بعد تالمود ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہمارے لیے بخاری ہے قرآن حکیم کے بعد، ان کے لیے تالمود ہے۔ اس تالمود کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ چاند گرہن جو ہے یہ ہمارے بنی اسرائیل کے لیے یہ بدشگونی ہوتا ہے، یہ بری فعال ہوتی ہے ہمارے لیے چاند گرہن ہو، لیکن اگر چاند جو ہے وہ سرخ ہو جائے جیسے خون ہے تو پھر سمجھو کہ دنیا پر تلوار آ رہی ہے۔ یہ تالمود کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس تلوار سے یہودی مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے غلبے کی تلوار آ رہی ہے، یعنی ویسے چاند گرہن ہمارے لیے بدفعلی ہے، لیکن سرخ چاند گرہن جو ہے وہ ہمارے لیے ان کے خیال میں نیک فعلی ہے، اس سے ہمیں غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر سرخ چاند گرہن جو ہیں، کبھی ایک چاند گرہن نظر آئے گا، کبھی 2، کبھی 3، اور اکٹھے 4 چاند گرہن کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں۔ سرخ چاند گرہن اکٹھے 4 نظر آنا، یہ واقعہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، اور یہود صدیاں انتظار کرتے ہیں، اور صدیوں پہلے تاریخیں جو ہیں وہ ان چاند گرہنوں کی جو ہیں وہ نکال کے رکھتے ہیں کہ کب خونی چاند گرہن ہوں گے، وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ 2014-2015 اس کا بھی وہ بڑے طویل عرصہ سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ 2014-15 کے اندر بھی 4 سرخ چاند گرہن لگنے تھے جو کہ لگ چکے۔ اللہ اللہ۔ اپریل 2014 کو، پھر 8 اکتوبر 2014 کو، پھر 14 اپریل 2015 کو،
اور 28 ستمبر 2015 کو یہ 4 سرخ چاند گرہن لگے۔ یہودیوں کے ہاں 4 سرخ چاند لگنے کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑے غلبے کی جو ہے وہ ایک پہچان، ایک نشانی سمجھتے ہیں۔ اور اتفاقاً گزشتہ صدیوں میں کچھ واقعات بھی ایسے نظر آتے ہیں کہ جب 4 سرخ چاند گرہن لگے ہیں تو اتفاق کی بات ہے کہ یہودیوں کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انداز میں کوئی عروج ضرور حاصل ہوا ہے۔ پچھلی 5 صدیوں میں 3 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ جو اب 2014-15 کا ہے، اس سے پہلے یہ 4تھا واقعہ ہے اس دفعہ۔ اس سے پہلے 3 دفعہ یہ 4 سرخ چاند گرہن پچھلی 5 صدیوں میں لگے ہیں۔ 1492-93 میں 4 سرخ چاند گرہن لگے تھے، اور اس وقت امریکہ دریافت ہوا تھا، جو کہ آج تک جو ہے وہ یہودیوں کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ 1948 کے اندر اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا، اگرچہ الحمدللہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارے نزدیک اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ فلسطین ہے، لیکن بہرحال ایک اعلان کر دیا گیا 1948 میں۔ اور اس کے بعد 1949-50 میں 4 سرخ چاند گرہن لگے، اور اس کے بعد عرب اسرائیل جنگ ہو گئی، اور اس جنگ کے اندر اسرائیل کو غلبہ حاصل ہو گیا، یہ ان بدبختوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ 1967 کے اندر بھی پھر 4 سرخ چاند گرہن لگے، تو اس وقت بیت المقدس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہوا۔ تو گویا کہ گزشتہ 3 صدیوں میں جب جب سرخ چاند گرہن لگے ہیں تو کوئی نہ کوئی عروج ان کو ملا ہے۔ تو یہودی خاص طور پر 2014-15 کے جو 4 سرخ چاند گرہن ہیں، ان کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کئی صدیوں سے۔ اس انتظار کی وجہ یہ تھی کہ ویسے بھی 4 سرخ چاند گرہن لگ جاتے ہیں، لیکن یہ جو 4 سرخ چاند گرہن تھے ان کے اندر ایک اور معاملہ بھی تھا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ یہ ان کے مذہبی تہواروں کے موقع پر لگ رہے تھے چاروں۔ اپریل کے اندر یہودی مہینہ نیسان چلتا ہے، اور اس کے اندر ان کا تہوار یدشت کا تہوار ہوتا ہے، جس کو عید فصح بھی کہا جاتا ہے۔ اور 2 چاند گرہن اس تہوار کے موقع پر لگے ہیں، اور 2 چاند گرہن جو ستمبر اور اکتوبر میں لگے ہیں تو وہ ان کے ایک دوسرے تہوار سکوٹ کے موقع پر لگے ہیں۔ تو چونکہ یہ چاروں تہوار جو ہیں، چاروں چاند گرہن جو ہیں ان کے مذہبی تہواروں پر آ رہے تھے، تو اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ جس وقت یہ 4 سرخ چاند گرہن لگیں گے، اس کے بعد قریب دور کے اندر جو ہے وہ ہمارا مسیحا آ جائے گا، اور مسیحا سے مراد ان کی ہے دجال، جس کو ہم دجال کہتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ انتظار کر رہے تھے، وہ دجال کے حامی ہیں، اور وہ اس کا انتظار صدیوں سے کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ایک معاملہ قریب دور میں ہوا۔ ایک دوسرا معاملہ قریب دور کے اندر یہ ہوا ہے، جو کہ 1970 سے شروع کیا گیا ہے، کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت غرقد کے درخت کی بہت زیادہ کاشت کی جا رہی ہے۔ 1970 سے لے کر اب تک، ابھی تک بھی جاری ہے۔ 1970 سے لے کر 2010 تک صرف 40 سال کے اندر ایک اندازے کے مطابق 24 کروڑ غرقد کے درخت لگائے گئے۔ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد پوری دنیا میں لگائے گئے ہیں یہ درخت۔ خود ہمارے پاکستان میں بلوچستان کے علاقے میں یہ درخت لگائے گئے، وہاں کے لوگوں کی لا علمی اور نادانی سے فائدہ اٹھا کے ان کو کہا گیا کہ یہ درخت لگاؤ تمہیں پیسے ملیں گے، تو وہ خود مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں سے لگوائے گئے ہیں یہ ہمارے بلوچستان میں۔ جس وقت افغانستان کے اوپر امریکی تسلط تھا
تو کابل کا ارد گرد غرقد کے درختوں سے بھر دیا گیا ہوا ہے، اور وہ بھی وہاں کے مقامی لوگوں سے پیسے دے کے کہ یہ لگاؤ، اس کے پیسے تمہیں دیتے ہیں۔ تو کابل کے لوگوں کا کابل کا سارا ارد گرد جو ہے وہ غرقد کے درختوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس کے علاوہ ملائیشیا میں لگائے گئے، انڈونیشیا میں لگائے گئے، اور بھارت نے اسرائیل کو خود پیشکش کی۔ جس وقت بھارت نے یہ دلچسپی دیکھی کہ غرقد کے درخت کے اندر بڑی دلچسپی ہے اسرائیل کی، تو انہوں نے خود پیشکش کی کہ ہم بھی اپنے ملک میں تمہارے لیے غرقد کے درخت لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ ضرور لگاؤ، تو بھارت کے اندر بھی لگائے گئے۔ اللہ اللہ۔ یہ جو غرقد کے درخت لگائے گئے ہیں نا، ان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ نہیں ہوگی، اور اس جنگ کے اندر یہودی ایسے مغلوب ہوں گے کہ کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے تو وہ درخت بول کے کہے گا مسلمانوں کو کہ آؤ یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے یہودی، اس کو آ کے قتل کر دو۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپے گئے یہودی تو وہ پتھر بول کے کہے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، مسلمانوں آؤ اس کو قتل کر دو۔ اب یہ پتھروں کا بولنا، درختوں کا بولنا، یہ زبان حال سے بھی ہو سکتا ہے، زبان قال سے بھی ہو سکتا ہے۔ زبان حال سے اس طرح کہ یہ چھپنے کی کوشش کریں گے لیکن چھپ نہیں پائیں گے، نظر آ جائیں گے، یہ زبان حال سے ہے کہ پتھر بول پڑے گا، یعنی وہ اس کو چھپائے گا نہیں، درخت چھپائے گا نہیں، یہ نمایاں ہو جائیں گے۔ اور زبان قال بھی ممکن ہے، جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر تیار ہو گیا ستون سے ہٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے آئے تو وہ ستون رونے لگ گیا۔ تو جو رب ستون کو رلا سکتا ہے وہی پتھروں سے آوازیں بھی نکلوا سکتا ہے۔ پتھر بول کے بھی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان آ، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے یہودی، وہ درختوں کو بلوا سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ البتہ ایک درخت ہے جو یہودیوں کی پناہ گاہ ثابت ہوگا، اور وہ یہ غرقد کا درخت ہے۔ اور یہودی جو ہیں، یہودی وہ غرقد کے درخت کو گونگا درخت کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف نہیں بولے گا، باقی سارے لفظ بولیں گے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اتنے غرقد کے درخت جو ہیں ان کی کاشت کی جا رہی ہے۔ میں نے یہ بائبل میرے سامنے موجود ہے، میں نے ساری کھنگال دی، اس کے اندر غرقد کے درخت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تورات کے اندر غرقد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور تالمود اگرچہ انہوں نے ساری تو نہیں دیکھی لیکن اس کے اندر بھی غرقد کا درخت کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے میں نے خود ایک یہودی ربی کا مضمون ایک دفعہ پڑھا تھا۔ وہ یہودی ربی جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ بائبل کے اندر، مشنا کے اندر، گمارا کے اندر کسی کے اندر غرقد کا کوئی درخت ذکر نہیں ہے۔ اور مشنا اور گمارا جو ہیں یہ تالمود ہی کے دو حصے ہیں، ان کے مجموعے کا نام تالمود ہے۔ اللہ اللہ۔ تو خود یہودی ربی کا یہ اعتراف ہے کہ ہمارے مذہبی لٹریچر میں غرقد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو ان کے مذہبی لٹریچر میں تذکرہ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ قرآن حکیم کی بات ہوئے بڑی واضح طور پر سچی ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یوں پہچانتے ہیں بدبخت جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح یقین ہے کہ واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن صرف نسلی تعصب کی وجہ سے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں کیوں آ گیا ہے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں نہیں آیا، صرف اس لیے نہیں مانتے۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اللہ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر بنیاد رکھ کے اتنا بڑا عمل وہ اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ وہ نبی مانتے ہیں دل سے، ان کو پتہ ہے کہ یہ حقیقت میں سچے نبی ہیں اور آپ کا ہر فرمان سچا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو غرقد کے درختوں کی کاشت یہ بہت زیادہ کی جا رہی ہے۔
اور ایک اتفاق ہوا 2028 کے اندر، ممبئی کے اندر ایک اسرائیلی سینٹر تھا اور اس کے اندر غرقد کا درخت بھی لگا ہوا تھا، اور اس سینٹر کے اوپر حملہ ہوا، اسرائیلی سفیر اس جگہ پر موجود تھا تو وہ غرقد کے نیچے جا چھپا، اور باقی کئی جو ہے وہ مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، مارے گئے، جو بھی ہوا، لیکن یہ بچ گیا۔ تو یہ ایک معاملہ بھی پیش آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے جو سفارت خانے ہیں اپنے، پوری دنیا کے جہاں جہاں اسرائیل کا سفارت خانہ موجود ہے، ہر ایک کے اندر انہوں نے غرقد کے درخت لگائے۔ اللہ اللہ۔ اور یہود کی تنظیم ہے جوش نیشنل فنڈ، JNF، 1901 کے اندر یہ تنظیم قائم ہوئی ہے۔ 8 اگست 2016 کو اس تنظیم کا سربراہ ڈینی عطار، اس نے ایک اعلان کیا، میں نے خود اس کا اعلان پڑھا ہے۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ باقی درختوں کو چھوڑ کے غرقد کی کاشت کی طرف ہم نے زیادہ توجہ دینی ہے۔ حالانکہ غرقد کوئی پھلدار درخت نہیں ہے کہ جس سے کوئی پھل حاصل ہوتا ہو، صرف جھاڑیاں ہیں، بالکل جھاڑیاں ہیں، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن ان بدبختوں کو اتنا یقین ہے کہ یہ درخت ہمیں چھپائے گا۔ اور یہ وہ جنگ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور دجال کے درمیان ہونی ہے۔ ان بدبختوں نے دجال کے ساتھ ہونا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ڈینی عطار نے ایک اگلے جو لفظ بولے اس اعلان میں، وہ بڑے قابل غور ہیں۔ وہ یہ بولتا ہے کہ ایک غرقد کا درخت جادوئی انداز میں درجنوں یہودیوں کو چھپانے کے قابل ہے۔ حالانکہ غرقد کے درخت جو ہے نا، وہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے درجنوں یہودی آ جائیں۔ وہ کوئی بہت بڑی جھاڑی نہیں ہے، بہت بڑا درخت نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جادوئی انداز میں۔ یہ اتنا یقین ہے ان کو کہ جتنا بظاہر اسباب کے تحت ہے نا، اس سے بھی وہ کہتے ہیں بڑھ کے غرقد ہمیں چھپائے گا۔ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان کو یقین ہے، ان بدبختوں کو۔ اللہ اللہ۔ یہ 2 چیزیں ذکر کر دی میں نے۔ اب اس کے بعد اب ایک تیسری چیز ذکر کرنی ہے۔ اللہ اللہ۔ تابوت سکینہ، اس کو یہودی صدیوں سے تلاش کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے محکموں کے اندر سب سے زیادہ یہودی ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ کئی صدیوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آثار قدیمہ کا محکمہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی ان کی بھرتی ہو سکی ہے، انہوں نے اپنے یہودی بھرتی کی ہے ہمیشہ۔ یہ تابوت سکینہ جو ہے، یہ اس کو شہادت کا صندوق بھی کہتے ہیں، تابوت العہد بھی کہتے ہیں، تابوت الرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی کچھ اشیاء جو باعث برکت ہیں وہ اس تابوت کے اندر محفوظ ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا عصا وہ اس میں موجود ہے۔ تورات کی اصل تختیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ من اور سلوہ جو نازل ہوا تھا اس کا کچھ جو ہے سیمپل کہہ لے، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کی انگوٹھی اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا کرتا موجود ہے۔ حضرت سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کی قبا اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ تابوت سکینہ ہے۔ اور یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ تابوت سکینہ جس جنگ میں بھی ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں، اس جنگ میں ہمیں فتح ہوتی ہے۔ اور اگرچہ ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ بعض اوقات غلط بھی ثابت ہوا، جب یہ تابوت سکینہ ابھی ان کے اندر موجود تھا، یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا تھا، اور یہ جنگ میں ان کو شکست ہوئی تھی تابوت سکینہ ہونے کے باوجود بھی۔ بہرحال وہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کی طرف میں نہیں جا سکتا فی الوقت، جمعہ کا وقت اتنا اجازت نہیں دیتا۔ بخت نصر کے حملہ کے اندر، جو کہ 587 قبل مسیح یا 586 قبل مسیح میں ہوا ہے،
تو یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان سے گم ہو گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 586-87 سال پہلے سے، اور اب 2024 تو بعد میں بھی آ گیا، تو کہا کہ کافی طویل عرصہ تقریباً جو ہے 2600-2700 سال ہو چکے، یہ تابوت ان سے گم ہو چکا ہے، اور یہ اس وقت سے اس تابوت کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور قریب دور کے اندر انہوں نے اس تحریک کو بہت زیادہ کیا ہے، بہت زیادہ کیا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ یہ اظہار تو نہیں کر رہے لیکن تابوت ان کو مل چکا ہوا ہے، یہ لگتا ہے۔ ان کا نظریہ ایک اس حوالہ سے یہ ہے کہ تابوت سکینہ ہم کو جب ملے گا، جب ہم تلاش کر لیں گے تو مسجد اقصیٰ کو گرایا جائے گا، مسجد اقصیٰ کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ اللہ اللہ، ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا، یہ بخت نصر کے حملہ میں تباہ و برباد ہو گیا تھا، وہ ہیکل اول اس کو کہتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا بخت نصر کے حملہ میں 586-87 قبل مسیح میں۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے سورہ کہف کے اندر ایک حکمران کا تذکرہ کیا، ذوالقرنین، اور جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے وہ فارس کا ایک حکمران ہے جس کو سائرس بھی کہا جاتا ہے، خورس بھی کہا جاتا ہے، کہ خسرو بھی کہا جاتا ہے، کہ ارش بھی کہا جاتا ہے، گورش بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سائرس ہے، کہ خسرو ہے، میری تحقیق کے مطابق یہی ذوالقرنین ہے۔ تو 538-39 قبل مسیح میں یہودیوں کو نجات دلائی تھی بابلیوں سے، بخت نصر بابلی تھا، وہ ان کو غلام بنا کے لے گیا تھا، تو ان کو نجات دلانے والا یہ خورس ہے، سائرس، خورس، کے خسرو، جو بھی کہہ لیں۔ اس نے پھر یہودیوں کو دوبارہ ہیکل تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، اور دوبارہ ہیکل جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا، اس کو ہیکل دوم کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر جو ہے اس خورس کے داماد کے عہد حکومت میں 516 قبل مسیح میں وہ دوبارہ جو ہے وہ تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ لیکن عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 عیسوی میں رومی حکمران ٹائٹس نے حملہ کر کے دوبارہ اس ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد سے آج تک وہ ہیکل تعمیر نہیں ہو سکا، اس کی جگہ پر اب اس وقت مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو ہم نے شہید کر کے اسی ہیکل سلیمانی کے نقشے کے مطابق ہم نے ہیکل تعمیر کرنا ہے، اس کے اندر ایک چبوترا بنانا ہے جس کو ہولی آف دا پولی وہ کہتے ہیں۔ اس چبوترے کے اوپر جب وہ تابوت سکینہ ہم رکھیں گے تو تب دجال ظاہر ہو جائے گا، دجال سامنے آ جائے گا۔ تو یہ تیاری ساری وہ کر رہے ہیں، اور ان کا منصوبہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہ رہے ہیں، اور اسی کے لیے یہ سارے ان کے اقدامات ہیں۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، ابتدا میں جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی وہ ایک گائے کے حوالہ سے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اس دور میں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت انہوں نے بڑی حکم عدولی کی، بڑی حیل و حجت کی، لیکن بہرحال پھر ذبح کی، بہرحال ذبح کی انہوں نے جیسے بھی کی۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہودی اس سے قبل صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں، بعد میں بھی 8 مختلف گائے جو ہے وہ قربان کر چکے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلی ہوئی، دوسری عزرا کے دور میں انہوں نے قربان کی، انہی نشانیوں کے مطابق جو کہ تورات کے اندر بھی ذکر ہیں، قرآن حکیم کے اندر بھی ذکر ہیں۔ تیسری اور چوتھی شمعون کے دور میں، 5ویں اور 6ٹھی یوحنان نے ذبح کروائی ہے، 7ویں ایلیونائی نے کروائی ہے،
8ویں انانیلس نے کروائی ہے، اور 9ویں گائے جو ہے وہ اسماعیل بن فابس نے کروائی ہے۔ اور یہ جو 9 گائے ذبح ہوئی ہیں نا، یہ جس وقت ٹائٹس کا حملہ ہوا ہے 70 عیسوی میں، اس وقت تک یہ 9 گائے ذبح ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر 70 عیسوی سے پہلے جب ہیکل کسی نہ کسی شکل میں ان کے پاس موجود تھا، اس وقت یہ 9 موقع ایسے آئے کہ انہوں نے گائے ذبح کی ہیں۔ اور اب ان کا یہ خیال تھا کہ 10ویں گائے جس وقت ہم ذبح کریں گے تو پھر ہمیں مسجد اقصیٰ کو گرانے میں کامیاب ہوں گے اور ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو اب 10ویں گائے جو ہے، صدیاں گزر رہی، یہ ان نشانیوں کے مطابق جو کہ تورات میں بھی ذکر ہیں، جن کا قرآن حکیم میں بھی ذکر ہوا، ان کے مطابق یہ گائے ڈھونڈنے میں لگے رہے، صدیاں گزر گئیں۔ لیکن ستمبر 2022 میں امریکی ریاست ٹیکساس، تو وہاں سے انہوں نے جو ہے کچھ گائے حاصل کی سرخ، اور ان کے پھر آگے جو ہے وہ مزید کیئر وغیرہ کی جا رہی ہے، ہر وقت ان کو دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ ان گایوں کی جو تخلیق کروائی گئی ہے سرخ رنگ میں، تو وہ مصنوعی انداز میں کروائے جانے کا بھی خیال ہے کہ انہوں نے مصنوعی انداز میں کروائی ہے، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ ایک نسل ہے جس کو ریڈ اینگس کہتے ہیں۔ تو اس ریڈ اینگس میں اتفاقیہ جو ہے یہ سامنے آ گئی ہیں۔ بہرحال 5 گائیں ستمبر 2022 میں یہ اسرائیل پہنچائی گئی ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ 2 سال کی عمر جب ان کی ہو جائے گی، 2 سال سے زیادہ ہو جائے گی ان کی عمر، 3 سال سے کم ہوگی، اس دوران ہم نے یہ ذبح کرنی ہے، اور وہ 2 سال ان کی عمر جو ہے یہ پوری ہو رہی ہے۔ اب اپریل کے اندر ان کو ذبح کرنے کا منصوبہ ہے۔ 22 اپریل سے 30 اپریل تک ان کا پھر وہی مذہبی تہوار ہے جو یدوش کا تہوار، عید فصح ہے، اور اس موقع پر وہ یہ گائے جو ہے وہ ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم احباب، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی عیسائی وغیرہ انہوں نے کیڑا دین دا کوئی اپنے دلچسپی ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں دلچسپی، وہ تو لبرل قسم کے لوگ نے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بڑے بدبخت قسم کے بنیاد پرست ہیں، وہ انتہا درجے کے بنیاد پرست ہیں، صدیوں تک انتظار کرتے ہیں اور منصوبہ سازیاں کرتے ہیں اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے۔ یہ ہم مسلمان ہیں کہ ہم مستقبل کے متعلق کبھی نہیں سوچتے ہیں، وہ تو بڑی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں۔ یہ جو گائے، اس کا ذکر جس وقت تورات کے اندر آتا ہے، میرے خیال میں عبارت تو لمبی ہے، اس کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ تورات کے اندر، تورات کی کتاب گنتی، اس کا 19واں باب، اس کے اندر جب اس کا ذکر آتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ جو کوئی کسی میت کو چھو لے وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ 7 دن تک ناپاک رہتا ہے۔ اور یہ ذکر میت کو چھونے کا اور یہ گائے کا، یہ دونوں تذکرے اکٹھے ہیں۔ اتفاقاً قرآن حکیم میں بھی ایک قتل نفس کا تذکرہ ہے اور گائے کا تذکرہ یہ اکٹھا ہے۔ تورات کے گنتی کے باب میں بھی یہ دونوں کا تذکرہ اکٹھا ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو کسی میت کو چھو لے تو وہ 7 دن کے لیے ناپاک ہو جاتا ہے، وہ مسلسل ناپاک رہتا ہے۔ اللہ اللہ، اس کو پاک کرنے کے لیے اس کے اوپر تیسرے دن ان نشانیوں والی گائے ذبح کی ہوئی، اس کی راکھ سنبھالی ہوئی ہو، تو وہ راکھ جو ہے اس کے اندر پانی ملا کے اس کے اوپر چھڑکا جائے تیسرے دن، پھر 7ویں دن بھی چھڑکا جائے تو پھر وہ پاک ہوتا ہے۔ اللہ اللہ،
اب اس میں یہ بھی ایک چیز ہو گئی کہ میت کے ساتھ بندہ ناپاک ہوتا ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب اس کے لیے یہ انتظام کرتے ہیں، پھر جو یہود کی کتاب تالمود اس کا جو حصہ مشنا ہے، اس کے اندر بڑی ایک عجیب حیرت انگیز بات لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو گائے جو ذبح کرنے کے لیے تیار کی جاتی ہے نا، جو ان نشانیوں کے مطابق ہوتی ہے، اس گائے کے قریب ہر ایک کو نہیں جانے دیا جاتا ہوتا۔ اس کے لیے اسپیشل ایسے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جن کی ساری زندگی انہوں نے کبھی کسی میت کو نہ دیکھا ہو، نہ ہاتھ لگایا ہو۔ اب ایسے بندے کدھر سے ملے؟ میتیں تو ہر روز ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے مخصوص جگہوں پر بچے پیدا کیے جاتے ہیں، حمل وہاں پر جنوائے جاتے ہیں کہ یہاں پر حمل جنو، یہاں قریب قریب کوئی میت نہیں ہے۔ اور وہ مخصوص جگہ جو ہیں وہاں پر گہرائی تک بھی دیکھا جاتا ہے کہ نیچے کوئی پرانی قبر تو نہیں ہے۔ یہ مشنا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بچوں کے حمل وہاں پر باقاعدہ جنوائے جاتے ہیں، پھر ان بچوں کی وہیں پہ پرورش ہوتی ہے، ان کو ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ کسی میت کے ساتھ تعلق نہ بن جائے۔ اس طرح ان کو پال پوس کے بڑا کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے، وہ ساری اس کی کیئر کرتے ہیں۔ اور یہ بدبخت یہ ساری منصوبہ سازی جو ہے وہ اب بھی کئی سالوں سے کر رہے ہیں، وہ اس طرح کے معاملات اب بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہ لوگ تیار کیے ہیں جنہوں نے اس گائے کو لے کے جانا ہے زیتون کے پہاڑ پہ، وہ کہتے ہیں ذبح کرنی ہے۔ تو یہ زیتون کے پہاڑ پر لے جانے کے لیے باقاعدہ راستے بھی ایسے بنائے گئے ہیں، اور وہ بنائے جا چکے ہیں۔ راستے ایسے بنائے گئے ہیں کہ جہاں قریب قریب کوئی کسی کی قبر موجود نہ ہو، جہاں میت کے اوپر ان کی نظر تک بھی نہ پڑے، تو ان راستوں سے لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ماہر آثار قدیمہ یوناتن ایڈلر وہ قربان گاہ بھی تیار کر چکا ہوا ہے کہ جس قربان گاہ پر انہوں نے یہ گائے جو ہے وہ ذبح کرنی ہے۔ اب یہ جو گائے ذبح کر کے ان کے پھر اس کو جلانا ہے انہوں نے، اور اس طرح کے ہر چیز اس کی جلائی جانی ہے، گوبر تک بھی جلایا جانا ہے۔ وہ سب کو جلا کے اس کی جو راکھ ہے، اس راکھ کے اندر پھر پانی ملا کے، اور راکھ بھی جو ہے نا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلا رہے ہیں کہ جو پہلی گائے ذبح ہوئی تھی اس کی راکھ اگلی گائے کی راکھ میں شامل کی گئی تھی، تھوڑا سا اس کا رکھا گیا تھا حصہ، پھر دوسری کا تیسری میں رکھا گیا، پھر اس طرح وہ آج تک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلا رہے ہیں راکھ۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ سلسلہ نسب جو ہے نا وہ اس راکھ کا بن جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک۔ اللہ اللہ۔ تو دیکھو کس قدر منصوبہ ساز ہیں، کس قدر ان کا جو ہے نا وہ بنیاد پرست ہے۔ تو اب یہ جو انہوں نے کرنا ہے، اس راکھ سے پھر انہوں نے لوگوں کو پاک کرنا ہے، اور یہ جو لوگوں کو پاک کرنا ہے تو گویا کہ یہ اہل اسلام سے ان کا اعلان جنگ ہے، کیونکہ یہ جو پاک کیے جانے ہیں ان کے نظریے کے مطابق ان کو گھسایا جانا ہے مسجد اقصیٰ کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ ساری منصوبہ سازی اس کے لیے ہو رہی ہے، اور یہ بالکل قریب دور میں وہ ان کا منصوبہ ہے۔ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس کے اوپر بالکل خاموش ہیں۔ ہمیں عوام کو بھی جو ہے بیدار کرنا ہے، اور حکمرانوں کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں۔ مسلمان ممالک کی اجتماعی فوج 35 ممالک کی تیار ہے، لیکن 35 ممالک کی اجتماعی فوج بالکل جو ہے وہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کسی معاملے میں فلسطین کے اندر کتنا ظلم ہو گیا، وہ 35 ممالک کی فوج جو ہے وہ بالکل آرام کر رہی ہے۔ تو میرے محترم احباب، یہ حالات بڑے ہی سنگین حالات ہیں، بڑے تلخ حالات ہیں، تو ان میں ہمیں بیدار ہونا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم ایک تو یہ کہ اس چیز کا شعور لوگوں میں بیدار کریں کہ یہ ان کی منصوبہ بندیاں ہیں، اور اللہ ان کی منصوبہ بندیوں کو خاک میں ملائے،
یہ انہوں نے اپنی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا. ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری غلط ثابت ہو جائیں, اللہ کرے کہ ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہو جائیں, ایسا کچھ بھی نہ ہو, لیکن منصوبہ ان کا اس طرح ہے. ہمیں قرآن کے اوپر اعتماد ہے, ہمیں ان کی کتابوں کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے, وہ تعریف شدہ ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی کتابوں سے جو اخذ کیا ہے وہ اخذ کر کے وہ یہ ساری منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ہمیں ان کی کتابوں پر اعتماد نہیں ہے. جس طرح تابوت سکینہ کے متعلق میں نے درمیان میں عرض کیا کہ ان کا نظریہ کہ تابوت سکینہ جہاں موجود ہو ہمیں ہمیشہ فتح ہوتی ہے, لیکن پھر ایک موقع ایسا آیا کہ تابوت سکینہ موجود ہوتے ہوئے بھی ان کو شکست ہوئی, بلکہ تابوت سکینہ چھن بھی گیا تھا. تو اللہ کرے کہ جس طرح ان کی وہ بات غلط ثابت ہوئی اس طرح ان کے یہ ساری حرکتیں جو ہیں یہ بھی غلط ثابت ہو جائیں, اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں یہ دن نہ دکھائے کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے جو ہے سامنے یہ مسجد اقصی شہید کی جا رہی ہو. اللہ ہمیں ایسا دن نہ دکھائے. تو ایک تو عوام کو اس کے لیے جو ہے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ عوام جو ہے وہ جس طرح وہ بدبخت جو ہیں وہ اپنے مذہب پر اتنے پکے ہیں, تو ہمیں بھی جو ہے غفلت سے نکل کر اپنے مذہب کے اوپر جو ہے وہ آنا چاہیے. ہمیں انہوں نے لگا دیا فحاشی پر, عریانی پر, ہم ادھر ہی چلے جا رہے ہیں. ہمیں اپنی بنیادوں کے اوپر آنا چاہیے, ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہیے. ان کے بدبختانہ منصوبوں سے اسی صورت میں ہم بچ سکتے ہیں کہ اپنا قرآن حکیم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق بنائیں, اپنی عبادات کے ساتھ اپنا زیادہ سے زیادہ تعلق بنائیں. سورہ کہف کی تلاوت, خاص طور پر پہلی 10 آیات کی تلاوت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال سے جو ہے وہ بچاتی ہے, تو اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اور کم از کم ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہودی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے. ان کے اتنے گمبھیر منصوبے ہیں ہمارے خلاف, اور ہمیں ذرا بھی غیرت نہ آئے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں غیرت کھانی چاہیے اور ان کی مصنوعات کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے, اور اپنی حکومتوں کو بھی متوجہ کرنا چاہیے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.